نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات اکرام قدر، آج کی یہ ہفتہ وار محفل ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سالانہ فاتحہ شریف کا پروگرام ہے، کیونکہ 18 ذی الحج کچھ کیلنڈر کے حساب سے آج 18 تھی، اختین ذی الحجہ، اور کچھ کل یعنی پاکستان اور انڈیا میں کل اختین ذی الحجہ ہوگی. تو اختین ذی الحج یہ آپ کا یوم شہادت ہے، اس دن آپ کو شہید کیا گیا. تو اس اعتبار سے اس موقع پہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، آپ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے لیے فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگر تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور اس دنیا سے جب پردہ فرمایا، تو حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یعنی کہ واضح الفاظ میں نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوں گے، لیکن بہت سے اشارے ایسے موجود تھے کہ جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں تشریف لا سکتے تھے، تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے جا کے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور وہ تو بڑے نرم دل ہیں، اور جب آپ کا مصلی خالی ہوگا تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے، وہ تو اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر سکیں گے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سختی سے حکم دیا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی کئی مرتبہ نماز پڑھائی تھی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، لیکن حضور کے وصال کے وقت حضور کے یعنی اس بیماری میں جب حضور کا وصال ہوا، حضور مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو 17 نمازیں 3 یعنی 3 دن کی 15 نمازیں بنتی ہیں، تو 3 دن سے زیادہ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے اشارے تھے. تو جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے. یہ سقیفہ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ اہم بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں ہر قبیلے کا اپنا اپنا پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا تھا، اپنا اپنا سقیفہ ہوتا تھا جہاں وہ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے. کسی اہم بات پہ مشورہ کرنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، تو وہاں بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتے تھے.
تو بنی ساعدہ ایک قبیلہ تھا، اس کا یہ سقیفہ تھا، ان کا یہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا. تو یہ مسجد نبوی شریف سے اس وقت یہ جو بنتا ہے یعنی نارتھ ویسٹ، وہ اس کی ڈائریکشن بنتی ہے. پہلے وہاں بہت بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں آج سے 10-20 سال پہلے، لیکن وہ پارک اسی طرح خالی تھا. وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح پودے وغیرہ لگے ہیں پھولوں کے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ سارا اس کو گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے، نئی بنی ہوئی بلڈنگیں سب گرا دی گئی ہیں اور سب گراؤنڈ ہے، لیکن وہ پارک ابھی اسی طرح ہے، وہ اسی طرح پارک ہے. اس کے گرد وہ جنگلہ لگا ہوا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے اور اندر اس کے درخت وغیرہ ہیں اور اسی طرح پھولوں کے پودے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. باہر لکھا ہوا تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ، وہاں ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. وہاں سے صحابہ کرام جمع ہوئے اور بحث و تمیز مشورہ کے بعد حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ نامزد کیا گیا. یہ حضور کے اپ فالخر ہوں گے، حضور کے خلیفہ ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر کو زیادہ موقع نہ ملا، 2 سال اور کچھ مہینے. اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. جب آپ کی بیماری زیادہ ہوئی، زندگی کی امید نہ رہی، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو اپنا اپ فالخر یا اپنا خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. حضرت فاروق اعظم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور اس 10 سال میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مربع میل علاقہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا. حتیٰ کہ غیر مسلم، نان مسلم جو تاریخ دان ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، رائٹرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حضرت فاروق اعظم کو 10 سال اور مل جاتے یا ایک فاروق اعظم اور آ جاتا یا 10 سال ان کو مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوتی. 10 سال کے اندر حضرت فاروق اعظم نے اسلامی سلطنت کو اتنی ترقی دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ پہ خنجر کے ساتھ وار کیا، آپ زخمی ہوئے اور اس زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. تو جب آپ زخمی ہوئے، دیکھا زندگی کی امید نہیں ہے، تو اب آپ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا لی. 6 جو کبار صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور 3 صحابہ کرام اور تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص. 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنا دی اور کہا بھئی یہ 6 جو ہے نا، یہ اپنے آپ میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں. 6 یہ 6 بنی آدمی کی جو کمیٹی ہے، ان میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کون خلیفہ ہوگا. یہ 6 کے 6 اہل ہیں اس بات کے، کوئی بھی ان میں سے خلیفہ بن سکتا ہے. لیکن اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹائی ہو جائے، 3 ووٹ دونوں طرف ہو جائیں، تو پھر فیصلہ کیسے ہو. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اگر ضرورت پڑے تو ان کا ووٹ ہوگا اور وہ کاسٹنگ ووٹ پھر ہوگا، فیصلہ کن ووٹ ہوگا. لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر ضرورت پڑے، اور اگر ضرورت نہ پڑے یہ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر. اور یہ فرمایا کہ وہ خلافت کے امیدوار نہیں، کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. آج دیکھیے کتنی مطلب ہے کہ للہیت ہے، خلوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن ان بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. وہ صرف یہ ہوگا کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کا ووٹ کاسٹنگ ووٹ ہوگا. اب کیا ہوا کہ
4 جو صحابہ کرام تھے ان میں انہوں نے ودرا کر لیا، بھائی نہیں ہم نہیں خلافت لیتے. 4 جو تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رہ گئے دونوں. اب ان دونوں میں ٹائی ہو گئی، بھائی ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے. 4 جو ودرا کر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے یہ خود تو ودرا کر لیا، بھائی میں نہیں خلیفہ بنتا، میں خلافت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. ہاں اگر آپ لوگ مجھے کہیں تو میں چیف الیکشن کمشنر کا رول ادا کر سکتا ہوں کہ آپ دونوں میں فیصلہ کروں بھائی آپ دونوں میں سے کون خلیفہ بنے گا. حضرت عثمان غنی اور حضرت علی نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ ہم دونوں میں سے جس کو چاہیں وہ نامزد کر دیں. پھر انہوں نے کیا کہ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، صرف اپنی رائے نہیں، جو باقی صحابہ اکرام سے ان سے مشورہ کیا، عام لوگوں سے پوچھا بھائی ہاں ان دونوں میں سے کس کو نامزد کرنا چاہیے، کس کو خلیفہ بنانا چاہیے. تو زیادہ لوگوں کی یہی رائے ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کو نامزد کیا جائے. چنانچہ پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کیا. تو اس طرح حضرت عثمان غنی کی خلافت واقع ہو گئی. اب تیسرے خلیفہ راشد نامزد ہوئے اور 12 سال تک آپ نے حکومت. اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر کی خلافت وہاں جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ اکرام کے مشورہ سے منعقد ہوئی. حضرت فاروق اعظم کو حضرت صدیق اکبر نے اپنا خلیفہ نامزد کیا، بھائی میرے بعد یہ ہوں گے. اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کیسے ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. بالآخر ان میں سے مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ نامزد ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ آپ کی شان میں ہیں. چنانچہ ایک بڑی حدیث، مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں. ساتھ میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں. تینوں صحابی ساتھ ہیں. تو احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، ارتھ بیفنگ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، زلزلہ آ گیا، احد پہاڑ کانپنے لگا. اب عام تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، لیکن عشق والے محبت والے یہ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا اور اس کو وجد آ گیا. جیسے وجد میں آدمی جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو وہ وجد کر رہا تھا کہ آج میری قسمت کہ اللہ کے پیارے محبوب کے نالین پاک میرے سر کا تاج بن گئے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب مجھ پہ تشریف فرما ہے. تو وہ وجد کر رہا تھا. تو بہرحال جب احد پہاڑ کانپنے لگا تو حضور نے اپنی ایڑی کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اثبت یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان. اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں آج تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت صدیق اکبر اور 2 شہید حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں. اب یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہ بات کس وقت ہوئی ہے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود تھے، حضور کا وصال نہیں ہوا تھا. اور حضور کا وصال کب ہوا ہے؟ سن 11 ہجری میں. حضور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام آپ نے فرمایا ہجرت کے بعد، اور 10 ہجری کو آپ نے حجۃ الوداع فرمایا. حجۃ الوداع کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے گزرا، محرم گزرا، سفر کے آخر میں حضور بیمار ہوئے
اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی 11 ہجری ربیع الاول شریف کا آغاز پیر کا دن تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر اس کے 2 سال اور 3 مہینے بعد یعنی 13 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ 10 سال حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہے، تو 23 ہجری اس میں حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے۔ 12 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے، تو اس اعتبار سے 5 ہجری 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے تھے۔ اگر حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 12-13 سال بعد حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں اس واقعہ کے، یہ جو احد کا واقعہ ہوا، اور پھر اس کے 12 سال بعد اور حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہید ابھی ہوئے نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ میرے یہ دونوں خلفاء، میرے یہ دونوں صحابی شہید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کی خبروں کا علم دیا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ جو بعد میں ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر، حضور آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں، آپ تو راز کی بات جو دل کے اندر ہو، جو بعد میں ہونے والا اس کو جاننے والے ہیں۔ کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر، کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، میرے دل کی حالت آپ پہ کھلی، آپ جانتے ہیں میرے دل کے اندر کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ ادھر ہے یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن حضور جانتے ہیں کہ کوئی دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں میرا دل ہی صرف کیا ہے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، 2 عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، صرف میرا دل ہی نہیں، 2 جہان میں جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب پر مطلع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، آج تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم بھی 25 سال پہلے دے دی تھی۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک باغ، حائط کہتے ہیں کہ ایسا باغ جس کے گرد باؤنڈری ہو، تو اگر وہ باؤنڈری نہ ہو تو اس کو بستان وغیرہ کہتے ہیں، اگر اس کے گرد یعنی باڑ لگی ہوئی ہے، دروازہ ہے، صرف دروازے سے انٹر ہو سکتے ہیں، تو اس کو عربی میں حائط کہتے ہیں۔ اور ایک باغ تھا جس کے باؤنڈری تھی، اس کے گرد باڑ لگی ہوئی تھی، دیوار بنی ہوئی تھی، انٹری کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ جاؤ تم جو باغ کا دروازہ ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، ایک شخص آئے گا تو اس کو جنت کی خوشخبری سنانا۔ اب دیکھیں حضور باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا دروازے پہ چلے جاؤ، ایک آئے گا، کوئی بھی آ سکتا تھا، یعنی کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن حضور جانتے تھے کہ کون آئے گا۔ چنانچہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا دروازے پہ، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو میں نے جنت کی خوشخبری دی کہ حضور نے فرمایا کہ جو آئے گا اس کو جنت کی خوشخبری دینا کہ وہ جنتی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ وہ آدمی جنتی ہے، جو بھی آئے گا۔ تو حضور یہ بھی جانتے تھے نا کہ کس نے آنا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے لیے۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر آ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا پھر چلے جاؤ دروازے پہ اور وہاں کھڑے ہو جاؤ، ایک شخص اور آئے گا، اس کو بھی جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دیکھا حضرت فاروق اعظم آ گئے۔ فرمایا کہ حضور نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آگے حضور کی بارگاہ۔ حضور نے فرمایا پھر دروازے پہ چلے جاؤ، ایک شخص اور آئے گا، اس کو جنت کی خوشخبری سنانا، اور اس کو یہ بھی کہنا کہ تم پر ایک مصیبت آئے گی، اس مصیبت میں وہ صبر کرے، اس کی شہادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو حضور یہ بھی جانتے تھے کہ کس طرح ان کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی آ جاتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور یہ بھی کہ آپ پر ایک مصیبت آئے گی، آپ اس مصیبت پہ صبر کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی اعلان ہو گیا اور جنت کا بھی اعلان ہو گیا کہ جنت میں جائیں گے، دنیا میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب علم دیا ہے، اور نہ صرف علم میں نہیں دیا کہ حضور کو اتنا نالج ہو کہ فلاں فلاں جنتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جنت دیں، دنیا کی کوئی نعمت دیں، آخرت کی نعمت دیں۔ چنانچہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات حضور کے دروازے پہ گزارتے، اور حضور سحری کے وقت جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وہ حضور کو پانی پیش کرتے، وضو کے لیے مسواک پیش کرتے اور حضور کی خدمت کرتے، رات حضور کے دروازے پر ہی گزارتے تھے۔ ایک دن سحری کا وقت ہے، حضور تہجد کے نماز تہجد کے لیے وضو فرما رہے ہیں، دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ کبھی کبھی موقع ہوتا ہے، حضرت ربیعہ وضو کرا رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے حضور نے فرمایا سل ربیعہ کا، اے ربیعہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اب سل فرمایا صرف اتنا کہ مانگو، یہ نہیں کہ کیا مانگو، جب کچھ نہیں تو پھر کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کوئی دنیا کی مانگتا، جی اتنے پیسے مل جائیں، اتنے ہیرو کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، یہ۔ حضرت ربیعہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، تو انہوں نے عرض کیا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ حضور کے دروازے پہ رات گزارتا ہوں، حضور سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ایک تنہا میں ہی آپ کے پاس ہوتا ہوں، جب کوئی نہیں ہوتا تو اس وقت مجھے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ تو حضور کرم فرمائیں جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے، صرف جنت نہیں، جنت اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ، ان جنہ مت آپ کے ساتھ جنت ہے۔
وہ جنت جس میں آپ کا دیدار نہ ہو وہ جنت کیا ہوگی؟ صحابہ کرام کے لیے تو جنت تو وہی ہے نا جہاں حضور کا دیدار بھی ہو. وہ شاک تھے تو عرض کیا اسألو کا مرافقت کا فی الجنہ کہ جنت ملے اور جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی میرا مطلب تو یہ تھا کہ دیکھو مال غنیمت آ رہا ہے تو کوئی باغ مانگ لو, کوئی اونٹ مانگ لو, کوئی جائیداد مانگ لو, تم نے تو جنت مانگ لی, جنت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں. حضور نے فرمایا آوا غیر ذالکا, آج کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو. عرض کیا ہوا ذاکا, حضور جب جنت مل جائے گی اور جنت میں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے گا تو پھر اور کیا چاہیے. شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے. شاعر کہتا ہے رحمت حق تھی جوش پر میں بھی نہیں تھا بے خبر. سبحان اللہ. رحمت حق, اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے جوش پہ تھی اور میں بھی بے خبر نہیں تھا اس وقت. رحمت حق تھی جوش پر میں بھی نہیں تھا بے خبر. تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ابھی سنا ہمارے محترم جناب حاجی صفدر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کا لقب ہے ذوالنورین, دو نوروں والے. اور وہ دو نور کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں. رب ذوالجلال کا حکم آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. اور یہ مکہ شریف کی بات ہے. مکہ شریف کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بیٹی, ان کی جو زوجہ تھیں, اب ان کی بیوی, ان کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر حبشہ سے واپس مکہ شریف آئے, پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی. 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کے لیے حضور تشریف لے گئے تو حضور کی وہ بیٹی بڑی بیمار تھی. حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ لشکر میں شامل نہ ہوں, گھر میں رہیں, یہ بیمار ہیں, تیمارداری کی ضرورت ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو گھر میں آپ کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کو پیچھے چھوڑ دیا. حضور جب غزوہ بدر کی جنگ میں فتح ہوئی, قاصد وہ فتح کی خبر لے کر مدینہ منورہ آیا تو حضور کی وہ بیٹی انتقال کر چکی تھی. حضرت عثمان غنی ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا چکے تھے. ان کو دفنا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی دوسری بیٹی تھی, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. تو 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے. پہلے ایک بیٹی کا نکاح کیا, ان کا انتقال ہوا, تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, 2 نوروں والا. اب 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو ذوالنورین ہو گئے, 2 نوروں والے. تو جن کی بیٹیاں تھیں کیا وہ نور نہیں؟ جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں
نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، کہ ایک بیٹی کا پہلے نکاح کیا حضور نے، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا، اور اس کے راوی بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان، اب میری کوئی اور بیٹی نہیں ہے جس کا میں نے نکاح کرنا ہو، اور میں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری اس کا انتقال ہو جاتا تو میں سب کے سب تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی دیکھیے پریکٹیکلی ایسے ممکن تو نہیں ہے، لیکن ان کی شان بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری 2 ہی بیٹیاں تھیں جن کا میں نے نکاح کرنا تھا، وہ یکے بعد دیگرے میں ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں دے دیا، اور بھی ہوتی کو میں ان کا آپ سے نکاح کر دیتا۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں ان کی کیا شان تھی۔ ٹائم تو میرا خیال ہو گیا ہے، میں آخری بات کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کی خصوصیت ہے ذوالنورین، اور ایک آپ کی خصوصیت ہے جامع القرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ابھی آپ نے سنا کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ قرآن پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، کوئی آیت کوئی سورت نازل ہوتی تو حضور کاتبین وحی، جو وحی لکھنے والے تھے نا، ان کو بلاتے اور بلا کے کہتے بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد تم نے رکھنا ہے، تو وہ لکھ لیتے۔ لیکن قرآن پاک اس وقت چونکہ کاغذ بھی اتنا نہیں ملتا تھا، تو جو چیز مل جاتی، کھجور کی ہڈی آ گئی یا کوئی لکڑی آ گئی، اس پہ انہوں نے اس طرح لکھی ہوئی تھی۔ باقاعدہ کتابی صورت میں قرآن پاک موجود نہیں تھا۔ حضور کے وصال کے بعد جب مسلمہ کذاب، وہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، بہت سے صحابہ کرام قراء جو تھے، حفاظ جو تھے، جن کو سارا قرآن پاک یاد تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ دیکھو بہت سے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، اور جنگوں میں آگے بھی ہو سکتا ہے بہت سے صحابہ کرام شہید ہو جائیں، تو قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں ہمیں جمع کر لینا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آیت ہی ہم سے چھوٹ جائے، رہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ آج بعض لوگ یہی کہتے ہیں نا جی بدعت فلاں بدعت فلاں بدعت، یہ کام حضور نے نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، بہت سے ایسے کام ہیں جن کی بعد میں ضرورت پڑی۔ اصل ہر نیا کام جو ہے اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کیا جائے گا، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا وہ جائز ہوگا۔ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات ثواب ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ممنوع ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ایسا نیا کام ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی جب حضور نے نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، حضور کے زمانے میں چونکہ نزول قرآن ہو رہا تھا، قرآن پاک کبھی نازل ہو رہا تھا، پھر حضور کو موقع نہیں ملا، اب اس کی ضرورت ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہم سے مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ حضرت فاروق اعظم بار بار کہتے رہے، بالآخر حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہاں یہ چیز ضروری ہے، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور بلا کے ان کو کہا بھئی تم یہ قرآن پاک جمع کرو۔ مختصر یہ کہ انہوں نے پورا قرآن پاک صحابہ کرام سے جمع کر کے، چونکہ بہت سے صحابہ کرام حافظ تھے پورے قرآن پاک کے، تو لیکن بہرحال کتابی شکل میں کسی کے پاس موجود نہیں تھا، انہوں نے پوری یعنی جس طرح آج ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت نے جمع کر دیا۔
اور وہ نسخہ ایک ہی نسخہ تھا، وہ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ موجود تھا، اور اس سے آگے لوگوں نے لکھ لیے ہوں گے۔ اب جب آگے وقت گزرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اسلام پھیلا دور تک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اسلامی سلطنت اور وسیع ہوگی، دور تک اسلام پھیل گیا۔ تو عربیوں کے علاوہ غیر عرب، یعنی جن کی مدر لینگویج عربی نہیں تھی، وہ بھی اسلام میں شامل ہوئے، اور وہ صرف قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے تھے، جس طرح ہم لوگ ہیں کہ ہم قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا سیکھتے ہیں، وہ بھی جو سیکھے وہی پڑھ سکتا ہے، ورنہ جو نہ سیکھے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کا مفہوم، اس کی ٹرانسلیشن جو ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، عربی گرامر چاہیے، بہت زیادہ یعنی محنت کر کے آدمی اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ جان سکتا ہے۔ تو غیر عربی جو تھے وہ عربی قرآن پاک کو پڑھتے تھے۔ عربیوں کو یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے اپنے اپنے ایکسنٹ کے ساتھ، اپنے اپنے لہجے کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اب دیکھیے یہ نیدرلینڈز جو ہے، خود نیدرلینڈز کے اندر مختلف جو پروونسی ہیں ان کا ایکسنٹ لہجہ الگ الگ ہے، اور اگر آپ یہاں یہ تھوڑی سی فرینچ پار کریں تو بیلجیا والے بولتے نیدرلینڈز ہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیلخ ہے، ان کا ایکسنٹ الگ ہے۔ تو وہاں تو عربیوں کے دور دور تک عرب تھا، تو الفاظ بھی مختلف تھے، ایک کو ایک لفظ کو یوں بولتا تھا، ایک دوسرا لفظ دوسری طرح بولتا تھا۔ تو اب مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گیا، خاص طور پر جو عربی نہیں تھے، جن کو پتہ نہیں تھا بھئی اس کا مفہوم بھی یہی ہے، ایک کہتا بھئی قرآن پاک تو یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ ہے، ایسے اختلاف شروع ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مجلس مشاورت منعقد کی اور کہا بھئی دیکھو یہ اختلاف بڑھ رہا ہے، تو ہمیں پوری امت کو ایک لغت پر جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قریش کی لغت، حجاز کی جو لغت تھی، جو وہاں زبان بولی جاتی تھی، اس کو فرمایا بھئی اس طرح تم نے صرف پڑھنا ہے، باقی جو الفاظ یعنی ایک ہی لفظ کو کسی اور قبیلے والے، کسی اور علاقے والے اور طرح بولتے تھے، تو فرمایا نہیں اب نہیں، اس کو ختم کر دو، جس طرح قریش بولتے ہیں اسی طرح۔ تو ایک لغت پہ، ایک قرآن پاک پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو جمع کیا، تو اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیے غیر مسلموں کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس طرح یہ گزشتہ دنوں میں سویڈن میں واقعہ ہوا کہ وہاں پہ قرآن پاک کو یعنی سرکاری سرپرستی میں گورنمنٹ کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے، اس کو توستمنگ ملی، بھئی ٹھیک ہے تم جلا سکتے ہو۔ مسلمان عید کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں، اس بدبخت نے پولیس کے پہرے میں وہاں اس کو جلایا۔ اب کسی جذباتی آدمی نے اس کی طرف پتھر پھینکا، اس کو تو اریسٹ کر لیا، تو اس کو جی اجازت ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا ڈبل سٹینڈر ہے، ایک طرف آزادی رائے اور دوسری طرف اگر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں قانون خود ہی حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن ایک طرف تو کہتے ہیں سب انسان برابر ہیں، تو مسلمانوں کی دل شکنی کرنے کے وقت کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، جی یہ آزادی اظہار رائے ہے، جی ہر آدمی آزاد ہے، جی وہ کر سکتا ہے۔ اور بعض معاملات میں پھر ہو جاتا ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کا دور کیا ہے، مقصد کیا ہے، صرف اور صرف اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا ہی ہے نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، اس نے کیا اس سے حاصل کرنا تھا۔ تو یعنی چاہیے یہ کہ آج یورپ یہ دیکھیں انسانی حقوق کا بڑا لمبردار ہے کہ انسان سب برابر ہیں، سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں، تو اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا چاہیے۔ بھی ٹھیک ہے کسی کو جیسے یہاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ اپنے گھر میں بھی وہ کام نہ کریں کہ آپ کے جو بیورن ہیں ان کو تکلیف ہو۔ کیوں؟ اپنا گھر ہے جی، گھر میں کر سکتے ہیں، نہیں گھر میں وہ کام کریں جس کو دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جو اس طرح مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، جس سے کروڑوں
بلکہ اب اربوں میں ہے مسلمانوں کی تعداد، سب کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس طرح کی یعنی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک امن کا درس دینے والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یاد رکھیں کہ جس نے بھی اس کی بے ادبی کی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ہاں اگر ٹھیک ہے کچھ عرصہ اس کو مہلت ملتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، آگے جا کے آخرت میں تو جو سزا ملنی ہے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا اس کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ ہوگی کہ دنیا دیکھے گی، سب دنیا دیکھے گی کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی۔ لیکن بہرحال ہم کیونکہ ان غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں تو ہمارے بھی رائٹس ہیں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کا